السلام علیکم ناظرین، جیو پاکستان چینل میں میں ہوں آپ کا میزبان صالح مجید۔ آج ہم بات کریں گے آپ کے ایک اور پسندیدہ اور مشہور ڈرامے ڈائن کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے، جسے آپ جیو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ اور اس ڈرامے کو آپ نے شروع سے ہی پسند کیا ہے اور 9 قسطوں میں آپ کی پسندیدگی بتا رہی ہے کہ یہ ڈرامہ آپ کے دل کو چھو گیا ہے۔ اس کی کاسٹ بھی بہت اچھی ہے اور اس کی کہانی بھی، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اس ڈرامے کو بہت پسند کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو اس ڈرامے کا جتنا انتظار تھا، اب ان کی وابستگی بتا رہی ہے کہ واقعی ان کا انتظار غلط نہیں تھا۔ یہ ڈرامہ ہے ہی ایسا کہ اس کو آپ مس کر ہی نہیں سکتے۔ اس ڈرامے کی کہانی میں مسلسل ناانصافیوں کا شکار ہونے کے بعد ایک لڑکی اپنے حق اور انصاف کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ اس کی زندگی مختلف افسوسناک واقعات کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے۔ یہ واقعات اس لڑکی کو اندر سے ہلا چکے ہیں، اس کی شخصیت کو تباہ کر چکے ہیں۔ پھر وہ لڑکی ایک نئے سفر کا آغاز کرتی ہے، ان سب لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ناانصافیوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ سوال یہی ہے کہ کیا اس لڑکی کو اس کا حق اور انصاف مل سکے گا، اور کیا وہ اتنی بہادری کا مظاہرہ کر سکے گی کہ زندگی کے چیلنجوں سے کامیابی سے نبرد آزما ہو سکے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار یہ لڑکی نہال ہے، جس کا دوسرا نام میشا ہے۔ یہ ڈبل رول ہے، خوبصورتی سے نبھا رہی ہیں آپ کی پسندیدہ اور پاکستان کی مشہور اداکارہ مہوش حیات۔ مہوش حیات نہال کے روپ میں بہت مظلوم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان کے سامنے جو مضبوط کردار ہیں ان میں زوار شاہ ہیں، جو احسن خان یہ کردار کر رہے ہیں، اور ان کی پہلی بیگم شباب ہیں، یہ کردار ہیرا مانی کر رہی ہیں۔ نہال کو زوار شاہ کی دوسری بیوی کا کردار ملا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب نہال زوار شاہ کے چھوٹے بھائی حنین شاہ سے محبت کرتی تھی، اور حنین شاہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن حنین کا قتل ہو گیا۔ اس کی موت افسوسناک طریقے سے ہوئی، اور وہ بھی نہال کے والد شکیل انصاری کے ہاتھوں، جس کے بعد وہ گرفتار ہو گیا تھا۔ تو یہ کہانی اس طرح سٹارٹ ہوئی تھی، اور کہانی میں بہت زبردست دلچسپ موڑ آ چکے ہیں اور مزید آنے ہیں۔ اب شباب نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اپنے شوہر زوار شاہ کا وارث ڈھونڈنے کے لیے نہال سے ہی اس کی دوسری شادی کرا دی، اور وہ اسے اب واپس اپنے محل میں یا گھر میں لے آئی ہے، حویلی میں۔ یہاں پہ وہ چاہتی ہے کہ زوار شاہ کے ساتھ نہال رہے اور وہ ذمہ داری پوری کرے جو اسے سونپی گئی ہے، یعنی کہ خاندان کو وارث چاہیے، اور وہ زوار شاہ کے ساتھ رہے اور خاندان کو وارث دے۔ ایک موقع پر جب شباب نہال کے گھر گئی اور اسے کہا کہ تمہیں جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، جو کام تمہارے ذمے ہیں وہ چل کے کرو، تو نہال نے کہا اور اگر میں وہ کام نہ کروں تو اس پر شباب بیگم نے واضح طور پر اسے کہہ دیا تھا کہ یہ مت بھولو کہ تمہارا سودا ہو چکا ہے، اور ہم نے تمہیں اب اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے۔ اور گھر لے جاتی ہے اس کو اپنی حویلی میں، جا کے اسے کہتی ہے کہ اب تم ہماری جائیداد ہو، جیسے ہم کہیں گے ویسے کرو۔ دوسری طرف زوار شاہ اسے اپنی بیوی بنانے کے باوجود اس کو پسند نہیں کرتا، مجبوراً اس نے نکاح کر لیا ہے اپنی پہلی بیوی شباب کے دباؤ میں آ کر، کہ جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے۔ لیکن اب وہ جیسے ہی نہال کو دیکھتا ہے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، اسے اپنا چھوٹا بھائی حنین یاد آ جاتا ہے، اور اب وہ نہال کے ساتھ بہت سخت رویے کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہیں کبھی معاف نہ کیا جائے۔ اس ڈرامے میں فوزیہ کا کردار زینب قیوم زی کیو ادا کر رہی ہیں، جو زوار شاہ کی بہن ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہن بھی ہیں، تو 2 بہنوئی ہیں۔ زوار شاہ کے دونوں ہی لالچی ہیں اور زوار شاہ کی جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہنوئی جو ہے وہ عامر ہے، جس کا کردار سہیل سمیر ادا کر رہے ہیں۔ یہ وہ کردار ہے جس نے شکیل انصاری کو اس کام پہ مامور کیا تھا کہ نہال کی شادی حنین سے نہیں ہونی چاہیے، اور شکیل انصاری کی غلطی سے حنین کی موت ہو گئی، اور اب عامر کو بھی یہ خدشہ ہے کہ کسی وقت اگر شکیل نے اس کا نام لے لیا تو وہ بھی پولیس کی حراست میں چلا جائے گا۔ اس نے شکیل انصاری کو تو پھانسی سے بچا لیا اور معافی دلا کر اس کو واپس لے آئے ہیں۔ ادھر ندا ممتاز کردار ادا کر رہی ہیں ہاجرہ کا۔ ہاجرہ نہال کی والدہ ہیں، اور ان کو شکیل انصاری بہت مارتا پیٹتا بھی ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کی وفادار ہیں، اور شوہر کی جان بچانے کے لیے ہی نہال کی زوار شاہ سے شادی
کے مطالبے پر انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا تھا، جس کے نتیجے میں نہال جیتے جی ایسے ہے جیسے کوئی مردہ جسم، اور اس کو بے جان جسم کے طور پہ ہی شباب نے سودا کر کے اپنے شوہر کے لیے خرید لیا، تاکہ اس سے وہ وارث پیدا کر سکے، اور پھر جب وارث آ جائے دنیا میں تو اس کو دنیا سے یا اپنی حویلی سے نکال دیا جائے۔ تو ڈرامہ کافی دلچسپ انداز میں یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب حویلی میں نہال آ گئی ہے، شباب اسے خود اپنی گاڑی میں لے کر آئی ہے جا کر اس کے گھر سے، ماں کے گھر سے، اور اب وہ اور زوار شاہ دونوں زندگی کے نئے سفر پر روانہ ہونے والے ہیں، جہاں انہوں نے جانشین پیدا کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے جیسے نہال اور زوار شاہ وقت اکٹھا پاس کریں گے، اکٹھے رہیں گے، تو جو زوار شاہ کی بیوی ہے شباب، وہ اس سے بہت مشکل ہوگی اس کو یہ سب کچھ برداشت کرنا، اور زوار شاہ اسے کہے گا کہ تم نے غلطی کی ہے، تمہیں احساس ہو جائے گا، لیکن شباب کہتی ہے کہ جو فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے۔ دوسری طرف عامر جو بہنوئی ہے زوار شاہ کا، وہ اس لڑکی نہال کو دیکھ کر بہت ہی لالچی نظروں سے دیکھتا ہے کہ یہ تو بہت خوبصورت لڑکی ہے، اور زوار شاہ کی قسمت اچھی ہے کہ اس کو دو دو بیویاں مل گئی ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ زوار شاہ کی دونوں بہنیں اور ان کے شوہروں کو شباب بالکل لفٹ نہیں کراتی، اور اس گھر میں انہیں مجبوراً برداشت کیا ہوا ہے، اور دونوں بہنوں اور بہنوئیوں کو یہ یقین ہے کہ جس دن شباب کو موقع ملا وہ ہمیں اس حویلی سے یا اس جائیداد سے نکال باہر کرے گی، لہذا وہ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ کسی بھی طریقے سے اب حنین نہیں رہا تو زوار شاہ کی جائیداد، پراپرٹی اور کاروبار پہ ان کا کنٹرول ہو جائے۔ اب یہ لڑائی چل رہی ہے، اس کنٹرول سے بچنے کے لیے ہی شباب نے اپنی ماں کے کہنے پر اپنے شوہر زوار شاہ کی دوسری شادی کرا دی، تاکہ وہ اس سے اولاد پیدا ہو جائے گی تو وہ ایک وارث آ جائے گا، اور کنٹرول حویلی پر شباب کا ہی رہے گا، اور وہ زوار شاہ کی بہنوں اور بہنوئیوں کے کنٹرول میں جانے سے بچ جائے گی۔ یہ ساری کہانی ہے اس ڈرامے کی۔ ابھی تک نہال کا کردار مظلوم ہے، اور آگے جا کے زوار شاہ کے ساتھ جو بھی ہوگا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نہال کا دوسرا کردار بھی سامنے آئے گا، جس میں وہ میشا بنے گی، اور اس وقت کہانی نئے ٹوسٹ میں آئے گی، اس کا سب کو انتظار ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کو اب تک کی کہانی اور اداکاری کیسی لگی ہے؟ ڈرامے کا جو تھیم ہے، جس طریقے سے لے کے ڈرامے کو چلے ہیں، اس کی پوری جو پروڈکشن ٹیم ہے، اس کی ایفرٹس ہیں، اس کو کافی پسند بھی کیا جا رہا ہے، لیکن آپ بتائیے آپ کو یہ ڈرامہ، اس کی شروعات، اس کی اٹھان اور یہاں تک کہانی پہنچی ہے تو وہ کیسا لگ رہا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا، ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کریں گے۔ بہت شکریہ۔